ہے اور اس کی توثیق آرمی چیف کی جانب سے بھی کر دی گئی. جنوب البحر الاحمر وخلیج عدن والموانئ. Egypt's stability is precarious. Turkey has been rocked by protests. The BRIC nations are sagging. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں محمد انعام پروگرام سائٹ اینڈ سائٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل کے پروگرام میں ہم نے سول سپریمیسی کے حوالے سے گفتگو کی تھی. سول سپریمیسی کا پاکستان میں جو اطلاق ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی. اسلام میں اور سول سپریمیسی ان میں کیا مشترکات ہیں اور اسلام کے نظام میں سول سپریمیسی کی کیا اہمیت ہے، اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی. آج سول سپریمیسی کے موضوع پر، جو سویلین بالادستی ہے اس کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے ایک اور زاویے سے، اور وہ زاویہ ہے سول سپریمیسی پاکستان میں اور مذہبی جماعتوں کا اس حوالے سے کردار. کیونکہ مذہبی جماعتیں پاکستان کے جو سیاسی سٹیج ہے اس پر ایک مؤثر آواز رہی ہیں جو کہ آج بھی ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم چیزوں کو مزید ایکسپلور کریں گے اور اس حوالے سے سوالات پوچھیں گے. ہمارے مہمان ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب، ان کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. خالد صاحب، کل جس طرح ہم نے بات کی سول سپریمیسی کی پاکستان میں ایک تاریخ ہے قیام پاکستان سے پہلے سے لے کر، جس میں عوام کا ایک بہت اہم کردار رہا، اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد اور اب تک، تو ایک مکمل تاریخ ہے. اسی عرصے میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بھی اس حوالے سے ایک کردار ہے. تو ہم اگر اس کو ون بائی ون بھی ڈسکس کریں تو پاکستان میں جو اگر مذہبی جماعتوں میں ہم انالائز کریں تو سول سپریمیسی کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو جماعت اسلامی کا کردار پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور اب تک، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، کل جو ہم نے بات کی تھی نا، تو اس حد تک تو جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ اسی نیریٹو کے ساتھ کمفرٹیبل رہتی ہیں کہ جو کچھ بالا تر مقتدر طبقات کا نیریٹو ہوتا ہے، جو اسٹیٹس کو کا نیریٹو ہوتا ہے. جو اسٹیٹس کو کا نیریٹو ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن بعض چیزیں مذہبی جماعتوں کی وہ رہی ہیں کہ جو مقتدر طبقات کے مقاصد کے خلاف بھی رہی ہیں، جس میں وہ ایک مذہبی جذبہ جو لوگوں کے اندر رہا ہے. یہ تو مذہبی جماعتوں ہی کی محنت کے نتیجے میں یا تبلیغ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. یہ جو مذہبی عوامی جذبہ ہیں یہ کبھی بھی وہ اسٹیٹس کو کی فورسز کو راس نہیں آتا ہے. خاص طور پہ جو عشق رسول کا معاملہ ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو وہ جو اوپر بالادست طاقتیں ہیں وہ اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو ایک کنٹریبیوشن غیر شعوری طور پر موجود ہے، یہ یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف جو جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ نے کیا. دیکھیں، مذہبی طبقے میں سب سے پہلے جماعت اسلامی ہے کہ جس نے عوامی بالادستی کی بات کی ہے یا مزاحمت کی بات کی ہے یا مزاحمت کی ہے، فی الواقع کی ہے. جب ہم نے بات کی نا کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ پاکستان بنایا مسلم لیگ نے، ٹھیک ہے، ول عوام کی تھی، اس کو منظم کرنے کا کام مسلم لیگ نے کیا. لیکن مسلم لیگ ایک سیاسی پارٹی یا جماعت یا تنظیم نہیں تھی، وہ ایک سیاسی تحریک تھی، عوامی جذبات کو رخ دینے والی ایک سیاسی تحریک تھی. اس کے اندر جس طرح کانگریس ایک سیاسی جماعت تھی اس طرح کی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، اس کے کیڈرز نہیں تھے. وہ اتنا مضبوط سیاسی ادارہ نہیں تھا کہ پاکستان بننے کے بعد وہ جو سول بیوروکریسی ہے یا ملٹری بیوروکریسی ہے اس کے مقابل میں ایک سٹرانگ ادارے کے طور پر کھڑا ہو سکے. ٹھیک ہے، اس کے اندر انتشار تھا، اور تحریک اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد ویسے بھی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. تو اس کے پیش نظر پاکستان بنانا تھا، لہذا اس کے بعد اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی. وہ اتنی منظم رہی نہیں. منظم جماعت اگر کوئی دوسری تھی تو وہ جماعت اسلامی تھی. تو جماعت اسلامی نے یہ وزن اٹھایا ہے جو عوام کو منظم کرنے کا یا عوام کو کہ اس رائے کو منظم کرنے کا جو وزن ہے اس کو اٹھایا، اور اس نے ان فورسز کے خلاف ریزسٹ کیا ہے. یہ یعنی پاکستان بنتے ہی اس کی یہ ریزسٹنس شروع ہو گئی. سب سے پہلے عوامی ول کو بروئے کار لایا اور قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنوایا. ٹھیک ہے، یہ اس کے پیچھے ساری اسٹریٹ پاور جماعت اسلامی کی ہے. پھر جماعت اسلامی ایک طرح کے ایکٹیو ریزسٹنس کے دور میں داخل ہو گئی جب مارشل لا لگ گیا، کیونکہ وہ ساری اسٹرگل مارشل لا نے زیرو کر دی. اب یہاں پہ آپ کو فرنٹ لائن پر اگر کوئی جماعت نظر آئے گی اس ایوب خان کے مارشل لا کے خلاف مزاحمت کرتی تو وہ جماعت اسلامی ہے.
اگرچہ کہ محترمہ فاطمہ جناح کا نام آئے گا لیکن وہ ایک شخصیت ہے اور مسلم لیگ تقسیم ہو چکی ہے. تو بہرحال جو بھی ڈیموکریٹک فورسز تھیں, کچھ مطلب علاقائی جماعتیں اور یہ سارے مل کے, تو جو بھی ایک اتحاد بنا, جماعت اسلامی باوجود اس کے کہ اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ہاتھ میں تھی, لیڈرز وہ تھیں, عورت ہونے کے باوجود جماعت کے تصورات یا مذہبی تصورات سے یہ چیز لگا نہیں کھاتی, اس کے باوجود جماعت اسلامی نے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا. مولانا مودودی ابھی قائد تھے, ان کا اسٹیچر, ان کی پوزیشن وہ دیکھیں, لیکن انہوں نے ان کو آگے لگایا. باوجود اس کے کہ تحریک پاکستان کی تلخیاں بھی تھیں, اس سب کے باوجود یعنی اس عوامی بالادستی کی خاطر, یہ ظاہر ہے یہ کوئی اسلامی تحریک تو تھی نہیں, ٹھیک ہے, مطلب فاطمہ جناح کو اسلام تو نہیں لانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی, تو یہ چیز تھی. اس کے لیے جماعت اسلامی نے قربانیاں دیں, اور چونکہ اور اس سے پہلے ہی جماعت بہت قربانیاں, یعنی ایوب خان کی ٹارگٹ لسٹ پہ سب سے ٹاپ پہ جماعت اسلامی تھی, اس کے سالانہ اجتماعات پہ گولیاں چلی ہیں. پھر یہ سارا مذہبی طبقہ جماعت اسلامی کے پیچھے لگایا گیا, یہ جو ایک مودودی سو یہودی اور یہ سارا جو بیانیے بنے ہیں, تو اس کے پیچھے کون تھا؟ ایوب گورنمنٹ تھی, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے مطلب کیا. تو ہوتی ہیں ایسی چیزیں جن کو بنیاد بنا کے پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ لیکن یہ کہ بہرحال ان کو منظم کرنے کے لیے کچھ طاقتیں ہوتی ہیں جو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے یعنی 60s کی پوری دہائی جو ہے وہ جماعت اسلامی نے اس ملک میں سول ریزسٹنس کی تحریک چلائی ہے, یا سول سپریمیسی کی تحریک چلائی ہے. اس کے بعد ظاہر مودودی صاحب یعنی 70 کے الیکشن میں جو جماعت اسلامی کی شکست ہوئی ہے, بہت بڑی توقعات تھیں, اور اس میں بھی شاید وہ جو بھی ابھی باتیں آ رہی ہیں کہ یعنی ان کو ہرایا گیا یا ان کی سیٹیں کم کی گئیں, لوگ نہیں چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ میں. اسٹیبلشمنٹ میں اب ذرا گریٹر وسیع معنی میں اس کا استعمال کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی آگے آئے, تو یا جو بھی وجہ بنی, تو وہ شکست ان کو بہت زیادہ جو ہے نا غمگین کرنے کا یا ان کے قوا کو مزمحل کرنے کا باعث بنی. اور مودودی صاحب نے پھر ظاہر ہے منتقل بھی کر دی امارت میاں طفیل صاحب کو. تو یہاں سے کچھ چیزیں ایسی شروع ہوئی ہیں جو جماعت اسلامی کے لٹریچر, جماعت اسلامی کی اسپرٹ, جماعت اسلامی کے جو نیچے جو فورس, جو عوامی جو جماعت اسلامی کی عام ارکان کی سوچ ہے, اس سے ہٹ کر ہوئی ہیں. مثلا یہ بات کہی جاتی ہے کہ میاں طفیل صاحب جو تھے وہ یحییٰ خان کے بہت قریب تھے, ٹھیک ہے. پھر بعد میں ضیاء الحق کے بھی بہت قریب رہی جماعت اسلامی لیڈرشپ. نیچے بہرحال وہ لوگ بھی تھے کہ جو لیڈرشپ کی بات مان کے چل رہے تھے, وہ بھی تھے جو اس پر ریزسٹ بھی کر رہے تھے. ایک بے چینی نیچے رہی ہے, اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جماعت کی سوچ کے یا جو اس کے لٹریچر جو سوچ پیدا کرتا ہے, یہ چیز اس کے خلاف تھی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 80s میں آ کے تو جماعت نے پھر ایک ہوش کا معاملہ کیا ہے, اور وہ ضیاء الحق سے فاصلے پہ جانا شروع ہوئی ہے. خاص طور پہ جب قاضی صاحب بنے ہیں امیر, تو انہوں نے تو شعوری طور پر جماعت اسلامی کو ضیاء الحق سے فاصلے پر لے جانے کی کوشش کی ہے. لیکن جب 88 میں ضیاء الحق کے جہاز کا حادثہ ہو گیا اور اس کے بعد الیکشن ہوئے اور اس میں IJI بنی, تو جماعت اسلامی پھر لیڈرشپ کی حد تک, بلکہ یہ کہ وہ ایسا ایک ماحول بنا دیا گیا, بیانیہ بنا دیا گیا کہ بے نظیر گویا کفر ہے. تو اس میں جماعت اسلامی IJI کا حصہ تھی, جو اب ثابت ہو گیا کہ وہ IJI کس نے بنائی تھی. تو یہاں سے لے کے تو ایون 2007 تک پرویز مشرف کا پورا دور بھی MMA والا جو دور ہے, تو اس میں یعنی جماعت اسلامی کی تقابل کریں 60s کے ساتھ, تو کوئی یہ اچھی مثالیں جماعت اسلامی قائم نہیں کر سکی. دو تو دھرنے جو ہے نا, وہ سارا فائدہ اس کا جو اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا یا جو ان کا ڈیزائن تھا اس کو پہنچا. بے نظیر کو ہٹانا ہے, دھرنا جماعت اسلامی نے دینا ہے 1996 میں. جی ٹھیک. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کرگل کے مسئلے پر یعنی جو واجپئی آیا, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا کہ یہ دورہ ناکام ہو, تو محنت ساری اور قربانی اور جانوں کے نذرانے جماعت اسلامی نے پیش کیے.
تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں جماعت اسلامی آپ کو تاریخ کے غلط سائڈ پہ نظر آئے گی، لیڈرشپ کی حد تک کم از کم آپ یہ پھر کہیں گے. اور جب پرویز مشرف آ گئے تو ابتدائی طور پر وہ ان کی سپورٹ بھی کی، پھر ایم ایم اے بنی، ایم ایم اے جیت بھی گئی. اس میں کئی چیزیں تھیں، اس میں 2 چیزیں شامل کر لیں کہ جو پرویز مشرف نے بڑے ان پاپولر ڈیسیژن لیے تھے طالبان اور افغانستان کے حوالے سے، تو اس میں جو یہاں پہ ایک پریشر عوامی سوچ جو پیدا ہوئی تھی جی. اس کو ڈیفیوز کرنے میں مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی برابر کے شریک ہیں. اکٹھے جلسے ہوتے تھے، ان کا اپنا ان کا اپنا نعرے یہ وہ سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن آخر میں جا کے اس کو بڑے جسے کہتے ہیں نا آپ ایک سیف لینڈنگ، یا یہ کہ جو پریشر کوکر کے اوپر وہ جو ہوتی ہے وہ ویٹ کہ جو آہستہ آہستہ سارا پریشر نکال دیتی ہے. تو وہ جو عوامی سوچ کے اندر ایک ابال آیا تھا، اس کو بڑا ٹیکٹ فلی مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نے مل کر تو اس کو ڈیفیوز کر دیا. اس کے بدلے میں ایم ایم اے جیت گئی، اوپر سے بھی فیسیلیٹیشن ہوئی، عوامی جذبات بھی تھے، کتاب کا جو ہے نا وہ بھی آ گیا، تو طالبان کا نام بھی استعمال کیا گیا. تو جب جیت گئے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے ایم ایم اے کے صدر فضل الرحمان صاحب ہیں، اور انہوں نے آتے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ جی ہم کوئی طالبان کا نظام لے کے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، یہ کہیں میسج دینا تھا نا انہوں نے، ان کے بھی وزیر اعظم بننے کا چانس ہے، 1 ووٹ سے جمالی صاحب وزیر اعظم بنے تھے، تو چانس تو تھا نا ان کا بھی. لیکن کسی کو داڑھی والا پرائم منسٹر پسند نہیں تھا، تو انہوں نے ان کو تسلی کرائی تھی. تو یعنی اگر آپ خاموش رہیں، اندر لڑے بھی ہیں جو بھی ہے، لیکن پبلکلی تو آپ ان کے ساتھ ہی سٹینڈ کریں گے نا، ان کے بیان آپ کا بیان سمجھا جائے گا. نہیں تو آپ چھوڑ دیں، اسی وقت ان کو چھوڑ دیں. آپ نے نہیں چھوڑا، آپ ان کے ساتھ شمار ہوں گے، تاریخ جب بھی ہوگی تو آپ کو ان کے ساتھ شامل سمجھا جائے گا. تو یہ بھی ایک داغ ہے. پھر وہ جو چلا جی وردی اتارو، تب کیا کیا یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں، تو اس میں بھی آخر کار جا کے ریزائن کیا تو صرف قاضی صاحب نے اکیلے کیا، ان کی جماعت ان کے ساتھ نہیں نکلی. صحیح، ایم ایم اے سے نہیں، پارلیمنٹ سے. ٹھیک ہے، ایم ایم اے سے تو بالکل ہی نہیں نکلی، لیکن پارلیمنٹ سے بھی نہیں نکلی. یہاں تک کہ ان کی بیٹی تھی جو وہ بھی رکن تھی قومی اسمبلی کی، انہوں نے بھی ریزائن نہیں کیا، صرف قاضی صاحب نے اکیلے ریزائن کیا. لیکن یہ کہ 2008 کے بعد یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو دور، اس میں اگرچہ کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اب تو ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی کس کا چوزن لوگ تھے یا کون ان کو لے کے کون ان کا فیسیلیٹیٹر تھا، تو بہرحال ان کا اتحاد پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہا 2008 سے آگے. اور ابھی یہ ہے کم از کم اس دور میں ذرا وہ فاصلے پہ گئے، اور اب انہوں نے کہا کہ ہم نے نیوٹرل پوزیشن اختیار کی ہے. لیکن نیوٹرل پوزیشن بھی دیکھیں، 2 طرح کی نیوٹرل، ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں بھی نیوٹرل پوزیشن اختیار کر لی ہے، انہوں نے بھی نیوٹرل اختیار کر لی ہے. تو یعنی اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونے کا مطلب ہوگا عمران خان کا نقصان، جماعت اسلامی کے نیوٹرل ہونے کا مطلب ہوگا عمران خان کا فائدہ. یہ بات عجیب کیوں ہے؟ میں آپ کو ذرا اس کی یعنی یہ تضاد کیوں ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کام ہوتا ہے اسٹیٹس کو برقرار رکھنا. اگر وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ حکومت میں رہیں یا آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو حکومت یعنی جو آپ کے اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کا نقصان ہو جائے گا ان کے نیوٹرل ہونے میں. لیکن اگر جماعت اسلامی تو ایک عوامی پارٹی ہے، اگر یہ سول سپریمیسی کی تحریک ہے، اگر ہے، اور اس سے آپ نیوٹرل ہو گئے تو آپ نے فائدہ کس کو پہنچایا؟ اسٹیٹس کو. ٹھیک ہے، تو دونوں کا اگرچہ کہ لفظ دونوں پہ نیوٹرل کا اطلاق ہوگا، جماعت اسلامی بھی نیوٹرل ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل، لیکن تاثیر مختلف ہوگی، لیکن اثر مختلف ہوگا. لیکن خالد صاحب جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے اس نے ساتھ دیا اسٹیبلشمنٹ کا، خاص طور پر یحییٰ خان کے دور سے آنورڈز ہم دیکھتے ہیں. لیکن ہم ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں ایک ڈائیکاٹمی کہ جو جماعت کے لوور رینکس ہیں اراکین میں، ان میں ایک جو عوامی فضا ہے، جو بھی ایک عوام کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں. اور جو سول بالادستی ہے یا سویلین جو بھی حکمرانی ہے
اس کے سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں، لیکن یہ پھر قیادت میں کیوں نہیں ریفلیکٹ ہو پاتے، یا جماعت کی پالیسیوں میں عملاً کیوں نہیں ریفلیکٹ ہو اصل میں یہ پاتے؟ تھوڑا وقت لگے گا میری اس بات کو سمجھ لیں. یہ ایک پروسیس ہے نا، ایک عمل ہے جو جاری ہے. صحیح. اس عمل نے ہر جماعت کے اندر ایک پولرائزیشن کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، نون لیگ بھی ساری ایک طرف نہیں ہے، شین نون کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح. تو وہاں پہ بھی یہ فرق موجود ہے. یہ فرق آپ کو صحافت میں بھی نظر آئے گا. یہ لازماً یہ ڈویژن فوج میں بھی ہوگی. سوچ کی بات ہے، رائے کی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی بنیاد پر دو علیحدہ علیحدہ جتھے بن جائیں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ذہنوں کی سطح پہ ایک ڈویژن سوچ مختلف ہوگی. یہ آپ کو صحافت میں بھی نظر آئے گا، یہ سیاسی پارٹیوں میں بھی نظر آئے گا، یہ مذہبی جماعتوں میں بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جب تھوڑا سا اور یہ پروسیس پرولونگ کرے گا، ذرا اور اس میں آگے بڑھے گا، تو پھر یہ اثرات چھوڑے گا فیصلہ سازی کے اوپر. تو اب آپ دیکھیں گے کہ یعنی جماعتیں ساری ایک اپروچ اور ایک سوچ کی نہیں رہی ہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک رنگ ایک نہیں ہے. ہر جگہ پہ آپ کو رائے کا اختلاف نظر آئے گا. سین اور نون اور شین اور نون آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی. تو اس عمل سے گزر کے پھر آخر سیٹل ڈاؤن ہوگا، کوئی سنتھیسس ہوگا، کسی پہ آپ پہنچیں گے. تو اب جو جماعتیں پہلے پہنچیں گی وہ یعنی کسی ایک نقطے تک پہنچ جائیں گی، ایک طرف ہو جائیں گی، تو وہ بہتر طور پر اس ساری جو عوامی سوچ ہے اس کی نمائندگی کر پائیں گی. اچھا، یہ سوچ جو نا پوری دنیا میں ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. ایک اٹیمپٹ امریکہ میں ہو چکی ہے ٹرمپ کے ذریعے سے سول بالادستی کے خلاف. ٹھیک ہے نا، وہ جو ماڈل آنا تھا وہ سول سپریمیسی کے مقابلے میں وائٹ سپریمیسی کا آنا تھا. وہاں اسٹیبلشمنٹ کا نہیں آئے گا، وہاں پہ وہ ایک گورے کی وہ تصور آئے گا، لیکن اس کی سوچیں ہیں. یہ آپ ہندوستان میں دیکھیں تو وہ برہمن کی یا جو بھی ہندوتوا کے جو تصور ہے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکولرزم کے خلاف تھا. ریزسٹنس امریکہ میں اتنی شدید ہوئی ہے کہ وہ اس کو بھگا دیا ٹرمپ کو. ٹھیک ہے، اور ابھی یہ جو عام پارٹی ہے، کیا عام آدمی پارٹی ہے جو انڈیا میں، یہ کیوں ایک دم مطلب اس کو اتنی وہ سپورٹ مل گئی ہے؟ کانگریس سے لوگ مایوس ہوئے، وہ اس طرح سے نہیں کام کر سکی جیسے کہ اسے کرنا چاہیے تھا. تو وہ ایک نئی قیادت ہے، انہیں محسوس ہوا کہ یہ ایک پارٹی ہے، تو کیسے وہ اب تو ایک پورا خطرہ بن کے سامنے آ گئی ہے بی جے پی کے لیے. تو یہ وہاں پہ بھی ہے، یہ یہاں پاکستان میں بھی ہے. گویا یہ عالمی ایک عمل ہے جس کو آپ ہر طرف دیکھیں گے. اس کے مقابلے میں جو فسطائیت کا ماڈل ہے وہ رشیا کا ماڈل ہے، چائنا کا ماڈل ہے. اسی کی کوشش پاکستان میں بھی ہو رہی تھی اور ہے، ابھی بالکل نہیں ختم ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی. صحیح. تو اس میں اصل میں یہ جو لوگ سول بالادستی کے قائل ہیں یا اس کے حمایتی ہیں، تو انہیں بڑا چوکنا ہو کے بیٹھنا ہوگا. بہرحال سرمایہ دار کو اور شیطان کو یہ جو اتھارٹیٹیو ماڈل ہے وہ پسند ہے. ایک آدمی، اس کو قابو کرنا ہے جو آسان ہے. یہ عوام ساری اس کو قابو کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بیانیے تشکیل دینے پڑتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. پھر بھی کہیں کوئی نیا بندہ کوئی آواز کھڑی کر کے رائے عامہ مخالف کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا یہ مطلب اسے بامر مجبوری اس نے جب آدم خود شناس و خود نگر ہو گیا تھا تو شاہی کو جمہوری لباس پہنایا تھا. پسند سے نہیں پہنایا تھا، اپنی چال کے طور پر نہیں پہنایا تھا، مجبوراً پہنایا تھا. اور اب اگر ہوا یہ سارا اس لیے ہے کہ جو لبرلزم ہے، جو اصل میں آپ کی سول بالادستی کے پیچھے جو جذبہ مر رکھا ہے، میری ایجنسی، یہ الٹیمیٹلی آپ کو لے کے جاتا ہے انارکی کی طرف، ہر قسم کے سٹرکچر کے خاتمے کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ اس کی ایک انتہا ہے. بس میری مرضی. ہاں، میری مرضی. تو آخری بات کیا ہوگی؟ اب وہ کہتے ہیں خاندانی نظام تباہ ہو گیا، تو سٹرکچر تو تباہ ہوگا جہاں پہ میری مرضی آئے گی. ایبسولوٹ مرضی آئے گی تو سٹرکچر بالکل ختم کرنا پڑے گا. بھئی ایک میری مرضی ہے، ایک ریاست کی مرضی ہے. تو میری مرضی اگر اہم ہے تو ریاست دفع ہونا ختم ہو، اس کا قانون میرے اوپر حکمران کیا ہو، کیوں ہو. تو یہ انارکی کی طرف لے کے جاتا ہے.
جب ایک سوچنے سمجھنے والا آدمی یہ دیکھے گا کہ یار اس کا تو آخری نتیجہ یہ ہے، تو یہاں سے نیچرلی یہ سوچ پیدا ہوگی کہ بھائی اسٹرکچر کی ضرورت ہے، اسٹرکچر نہیں ہوگا تو تباہی پھیل جائے گی، قانون نہیں ہوگا تو پھر ہم زندگی کیسے بسر کریں گے، جنگل کا قانون ہوگا، میرے لیے میری مرضی، آپ کے لیے آپ کی مرضی، تو ابھی میری مرضی آپ کو گولی مار دوں تو بس ٹھیک ہے یہ، تو یہ کوئی معقول آدمی اس مرضی کا قائل نہیں ہو سکتا، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا ہندو، کیا عیسائی، کوئی نہیں ہو سکتا اس کا۔ یہاں اب شیطان ایک ایکسٹرا کک لگا کے آپ کو پہنچانا چاہتا ہے واپس وہاں پہ جہاں سے آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا، وہ بادشاہی نظام، وہ فسطائیت کا نظام، وہ ہٹلر کا نظام، وہ مسولینی کا نظام، ایک فاشسٹ سٹیٹ، واپس وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ جبکہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی سنتھیسس پہ جائیں، سمجھ آئیے نا، یعنی یہ آپ لے کے جا رہے تھے ایجنسی کو جو آپ کو لے کے جاتی ہے الٹیمیٹلی انارکی تک، یہ ریئیکشن تھا کس کا؟ یہ فاشزم کا۔ صحیح۔ یہاں پہنچ کے آپ کو پتہ چلا یار یہ بھی تو کوئی ہمارے لیے خیر کی بات نہیں ہے، تو اب آپ اس کو اور اس کا ایک میل کریں نا، جوڑ کریں، سنتھیسس کریں، فاشزم ورسز انارکی، ورسز انارکی، ٹھیک ٹھیک ہے نا، یا لبرلزم کہہ لیں، ٹھیک، اس کے درمیان آپ ایک سنتھیسس پیدا کریں۔ یار اتنا سٹرکچر تو درکار ہے انسانی تمدن کے لیے، اس کے بغیر تمدن کی گاڑی آگے نہیں چلے گی، اور اتنی آپ کو اپنی ایجنسی کی قربانی دینی پڑے گی، اپنی مرضی کی قربانی دینی پڑے گی، اس کے یہ ایجوکیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور لمیٹڈ کرنے کی ضرورت ہے اس فرد کی آزادی کو۔ تو یہ چیز اگر ہوتی ہے تو یہ تو ایک ہم کہیں گے مثبت پیش رفت ہے، نوع انسانی آگے بڑھی ہے۔ واپس اگر آپ چلے جاتے ہیں فسطائیت پہ تو یہ اصل میں رجت قہقری ہے، یہ ریورس جمپ ہے، صحیح، یہ آگے بڑھنا نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے جو ہوگا۔ تو لیکن یہ کہ جو مثبت اشارے ہیں وہ پھر عوام سے ہیں۔ انڈیا میں دیکھیں لیڈرشپ کوئی نہیں سامنے آئی، عوام تھے، ان کو بالکل ایک عام سی لیڈرشپ ملی ہے، اس کو انہوں نے ایک درجہ دے دیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ اگر دیکھیں تو یہاں ہماری خوش نصیبی ہے، ایک وہ میں نے بتایا پہلے، مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں، چلیے اس پر آگے ہم بات کرتے ہیں، یہ انہیں ملنا چاہیے۔ اور یہ پھر کہ آپ کے بہت سے جو ہے نا سول سوسائٹی کے جو نمائندے ہیں یا مختلف جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ صحیح۔ خالد صاحب، جماعت اسلامی کی ہم نے بات کی تفصیل سے، ہم سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کی اگر کوئی جانشین ہے فکری اعتبار سے تو وہ تنظیم اسلامی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اس سارے عرصے میں تنظیم اسلامی کے قیام کو تقریباً 45 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، تو اس عرصے میں تنظیم اسلامی بحیثیت جماعت اس کا سول سپریمیسی کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن رہا ہے، وہ لکیر کے کس طرف کھڑی رہی ہے؟ دیکھیں سیاسی تحریک کے اعتبار سے تنظیم اسلامی کا کوئی وجود نہیں ہے، جماعت کی حیثیت سے جو وجود ہے وہ ایک علامت ہے، ایک اکائی ہے، جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے کیڈرز ہیں، اس کا ایک پورا سٹرکچر ہے، جماعت ہے۔ لیکن جب آپ سیاسی سطح پر دیکھیں گے تنظیم کا کوئی کہیں بھی تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ کوئی تحریک ہے ہی نہیں سرے سے۔ ہاں مذہبی سطح پہ بعض معاملات میں وہ ایک تحریک ہے، جیسے رجوع الی القرآن کی تحریک ہے وہ، نو ڈاؤٹ، اور وہاں پہ اس کا بڑا جو کام بھی ہے اور اس کا ایک حصہ بھی ہے جو اس نے ڈالا ہے۔ اور اسی طرح ایک تحریک وہ ڈاکٹر صاحب نے اور شروع کی تھی، تحریک اصلاح رسوم، تو وہ ایک وقت تک تو بڑی مؤثر رہی لیکن اب وہ ٹھس ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن رجوع الی القرآن پہ اب بھی تنظیم کام کر رہی ہے، تو یہ اس اعتبار سے تو وہ تحریک ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے وہ کوئی تحریک نہیں ہے۔ باقی جو ان کے پریس ریلیز وغیرہ آتے ہیں یا جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یا جو بھی اس معاملے میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ سوسائٹی کو سامنے رکھ کے نہیں ہوتی ہے، پھر کس کو سامنے ریاست کو، سوسائٹی کو، ان کو اپنی آڈینس بنا کے نہیں ہوتی ہے، وہ صرف جو بھی اپنے چند ہزار رفقا ہیں ان کو مطمئن رکھنے کے لیے یا ان کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے یا ان کو ایک بیانیہ دینے کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی لیڈرشپ کی اس معاملے میں یہ رائے ہے، یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور اس پچھلے عرصے میں خاص طور پہ پچھلے 3-4 سالوں میں میں نے اچھی طرح یہ دیکھا ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں ان پر بات نہ کریں، جو انٹرنیشنل مسائل ہیں، مصر میں یہ ہو گیا، فرانس میں وہ توہین رسالت ہو گئی، اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر دیا، کشمیر میں یہ کام ہو گیا، تو مطلب یہ چیزیں آپ اگر کرتے ہیں نا تو مطلب آپ کو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہوتا،
باہر کی باتیں ہیں تو آپ کرتے رہیں, گھر کے اندر کی بات نہ ہو. ہاں اندر پھر وہ کسی کے خلاف جائے گی, تو جس کی ناراضگی آپ مول نہیں لے سکتے اس کے خلاف چلی جائے گی. تو مطلب اس بہتر یہ بڑی سیف سائڈ یہی ہوتی ہے کہ جی آپ باہر کی باتیں کریں, اندر کی باتوں کو چھوڑ دیں, یہاں پہ آپ خام خواہ پریشان ہوں گے. تو انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی گرم پانی میں کبھی بھی لے جانے کی وہ صبر محض کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا جس سے کوئی ناراض ہو جائے. جی یعنی صبر کا مرحلہ ہی نہ آئے, صبر کی ضرورت ہی نہ پیش پڑے, یہ ان کا صبر محض ہے. تو یہ بڑا پرورٹڈ قسم کا تصور ہے. تو اس کو تو آپ یعنی جماعت اسلامی اس معاملے میں جماعت اسلامی کی جو وہ کہیں نا کہ اس کا بدل یا اس کی جگہ وہ بالکل آپ نہیں لے سکتے. صحیح. چلیے اب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور سول سپریمیسی کو ہی ڈسکس کرتے ہیں. سول سپریمیسی کے حوالے سے جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام جو کہ دیوبند مکتب فکر کی واحد ایک طرح سے سیاسی قوت بھی کہا جا سکتا ہے اس کو, یا سب سے بڑی سیاسی قوت کہا جا سکتا ہے, اس کے کردار کو آپ قیام پاکستان سے لے کر اب تک اگر آپ اس کو ایک ریکیپ کرتے ہیں تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور جو موجودہ صورتحال میں ان کا کردار ہے اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ اصلاً تو جمعیت علماء ہند کا وہ حصہ ہے جو پاکستان میں آ گیا. صحیح. اور جمعیت علماء ہند کا مجموعی طور پہ موقف پاکستان کے حق میں نہیں تھا, وہ تو یعنی متحدہ ہندوستان کے قائل تھے. لیکن یہ کہ بہرحال علماء دیوبند میں سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, جیسے شبیر احمد عثمانی تھے رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی ان کے ساتھی تھے. تو یہاں سے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد پڑی ہے. تو شروع میں یہ کوئی علیحدہ جماعت نہیں ہے بلکہ مسلم لیگ کی ایک اتحادی یا ذیلی یا سیاسی طور پر مسلم لیگ ہی کے ساتھ, یعنی مسلم لیگ کے علماء سمجھ لیں, علماء ونگ سمجھ لیں, اس طرح ہی تھا. صحیح. لیکن یہ کہ بعد میں پھر علیحدہ سیاسی جماعت کے طور پر بھی رجسٹرڈ ہوئی ہے. اور اس میں شروع میں تو پھر جیسے میں نے بتایا کہ جماعت اسلامی تھی جو رجسٹ کر رہی تھی, اور یہ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاسی طور پر رہے ہیں, اگرچہ کہ بعض اعتبارات سے جمعیت علماء اسلام لیفٹسٹ پارٹی بھی سمجھی جاتی تھی, اس لیے کہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ معاشی نظریات کو لے کے یعنی وہ اس کے بھی امین تھے. صحیح. وہ چیز انہیں ذرا لیفٹسٹ لوگوں کے قریب کر دیتی تھی. یہاں یہ بڑی عجیب سی کھچڑی ہے کہ جب آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو جمعیت علماء اسلام ایک لیفٹسٹ پارٹی نظر آئے گی, اسٹیٹس کو کے خلاف, اور جماعت اسلامی یہاں آپ کو رائٹسٹ نظر آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ ایوب خان کے مقابلے میں تو وہاں آپ کو بلکہ وہ کچھ ناگفتنیاں بھی ہیں جس میں وہ بالکل پوری طرح جمعیت علماء اسلام جو ہے نا وہ ایوب خان کے لیے رول پلے کرتی نظر آئے گی. کسی موقع پہ کاسٹنگ ووٹ بھی جمعیت علماء اسلام کا ایوب خان کو ملا ہوا ہے. صحیح. تو ضیاء الحق کے دور میں اصل میں یہ قیادت شفٹ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کو, تو جو ایم آر ڈی بنی ہے تو مولانا فضل الرحمان بینظیر کے ساتھ تھے. یہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ مذہبی سارے طبقے کو الزام دیا جاتا ہے کہ وہ ضیاء الحق کے ساتھ شامل ہو گئے تھے, ایسا نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاہ احمد نورانی نہیں شامل ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ ضیاء الحق کی مخالفت کرتے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام پھر ان کے اندر یہ سمیع الحق گروپ کھڑا ہوا, وہ ضیاء الحق کی طرف تھے پوری طرح. مولانا فضل الرحمان پھر بینظیر کے اتحادی ہو گئے تھے, ایم آر ڈی میں چلے گئے تھے. تو ان کی سوچ یعنی وہاں سے آپ کو جو عام مذہبی سوچ ہے اس سے ہٹی ہوئی سوچ میں معلوم ہوگی. ٹھیک ہے. تو میرا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے یہ صحیح یاد نہیں ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ شاید آئی جی آئی کا بھی حصہ نہیں تھے. میں اسے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ آئی جی آئی کا حصہ نہیں. سمیع الحق صاحب تھے, وہی شاید صدر بھی بنے تھے ابتدائی, پہلے صدر جوتوئی بنے تھے, دوسرے صدر سمیع الحق بنے تھے. تو فضل الرحمان صاحب ہوتے تو پھر سمیع الحق صاحب کی دال نہیں گلنی تھی, کیونکہ بہرحال یہ ہر اعتبار سے ان کی حیثیت سیاسی طور پر
قداور شخصیت. تو ظاہر ہے وہ پیچھے ایم آر ڈی اگر بینظیر کے ساتھ چلے آ رہے تھے تو ان کا وہ آئی جی آئی میں تک نہیں بنتی. میرا خیال یہ ہے کہ وہ آئی جی آئی میں نہیں تھے, تو یہ بھی ایک چیز ہے ان کی. لیکن یہ کہ وہ اچھا یہ جو کہتے ہیں یہ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. یہ 90s میں بالکل بینظیر کے ساتھ رہے ہیں, نواز شریف کے ساتھ تو نہیں آئے. اچھا پھر یہ بات دیکھیں کہ پرویز مشرف کا تو ساتھ دیا ہے, اور جب نواز شریف لوگوں نے وہ جو وکلا تحریک چلی تھی اس میں مولانا فضل الرحمان نے ان کا ساتھ نہیں دیا, وکلا تحریک کا ساتھ نہیں دیا. اور یہاں تک کہ جب نواز شریف نے لانگ مارچ کیا تو بھی مولانا فضل ہاں وہ اس کے حصہ نہیں تھے, مولانا فضل الرحمان. یہ ان کا پہلو آپ اسے پرو اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کو ایک اور بات بھی کہ بعد میں جو چیز ثابت ہوئی کہ مولانا اصل میں ذاتی طور پر افتخار چودھری کے مخالف تھے. وہ جو حزبہ بل تھا جو ایم ایم اے نے پیش کیا تھا وہاں صوبائی اسمبلی میں, اس کو سپریم کورٹ میں چودھری صاحب نے اڑا دیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ان سے ایک پرخاش رکھتے تھے اور وہ ان کے مخالف تھے. تو ایک تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو بعد کے حالات ہیں اس میں ثابت ہوا کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہی تو افتخار چودھری کے پیچھے کھڑی تھی, اور ان کے بعض فیصلے جو ابھی بھی پاکستان کو جو ہے نا وہ, اور وہ بہرحال وہ بعد میں تو ثابت ہی کچھ اور ہو گیا نا. افتخار چودھری صاحب کوئی اس طرح کی چیز نہیں ثابت ہوئے جو سمجھ کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. تو اس وجہ سے پھر آپ انہیں مولانا کی بصیرت بھی کہہ سکتے ہیں یا جو بھی آپ اسے کہیں, لیکن یہ والا چیز ذرا تھوڑی اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے ان کی. ٹھیک. لیکن 2012 کے بعد سے یا 11 کے بعد سے جب سے فیسیلیٹیشن پی ٹی آئی کی شروع ہوئی ہے تو مولانا بڑی اسٹرانگ جو ہے نا ایک وہ بن کے تو مخالف بن کے کھڑے ہوئے ہیں. اور ان 4 سالوں میں تو انہوں نے مطلب بڑی عزت بنائی ہے اس یعنی جو بھی سول ریزسٹنس کا حمایتی طبقہ ہے اس کے اندر لیڈ کیا اس کو. مطلب بہت یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ روم ہی انہوں نے کریٹ کیا ہے تنقید پیدا کرنے کا. ٹھیک. جب انہوں نے نکے کے ابے والا لطیفہ سنایا ہے کہ ہاؤ ٹو ایکسپریس, نہیں تو یہ تو بندہ بات کرے تو غائب. تو انہوں نے کہا چلیں ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں بات کہ کیسے کرتے ہیں اور کیسے آگے بڑھتی ہے. یہاں سے اصل میں اسٹیبلشمنٹ بیک فوٹ پہ جانا شروع ہوئی ہے. نہیں تو بہت ایگریشن تھا, بہت ایگریشن تھی 2018 میں. اس سے پہلے ہی ہو گئی تھی آپریشن رد الفساد. یہ وہ کہنے کو کہیں اور تھے. یہ آپ ایک طریقہ دیکھیں ہمیشہ سے رہا ہے. جب پیپلز پارٹی کو آپ نے وہ کرنا تھا نا کارنر, تو ایک دہشت گرد تنظیم کھڑی ہو گئی ذوالفقار. ٹھیک ہے, ذوالفقار جس نے جہاز بھی اغوا کر لیا, پتہ نہیں کیا کیا کیا, دہشت گردیوں کی کارروائیاں کی. تو اب یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے سیاسی ورکر ہو, آپ کو اٹھا کے لے گئے ذوالفقار کا دہشت گرد کہہ کے. تو یہاں پہ کیا شروع ہو گیا تھا کہ دہشت گردی ہو رہی ہے جو ملک میں, رد الفساد چل رہا ہے. اٹھا کے بے شک لبرل کو لے جاؤ, بے شک سیکولر کو لے جاؤ, بس آپ نے اس پہ دہشت گردی کا ٹیگ لگانا ہے. تو بولنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو اس مزاحمت کو الفاظ دیے سب سے پہلے نکے کعبہ, وہ کتنا مشہور ہوا. یعنی وہ جیسے نہیں کہتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے جذبہ تھا, لیکن یہ کہ الفاظ نہیں تھے تو اللہ نے عطا کر دیے, ربنا ظلمنا انفسنا. تو یہ جو مولانا کے الفاظ کو جو اتنی پذیرائی ملی, تو یہ گویا میرے بھی دل کی آواز تھی, آپ کے بھی دل کی آواز تھی, اس کو ایک اسلوب مل گیا, تو پھر ہم نے اس کو وائرل کر دیا نکے کعبہ. تو وہ جو اپنا آپ چھپا کے رکھنا چاہتے تھے وہ عیاں ہو گئے. تو یہ تو سارا کریڈٹ مولانا کو جائے گا نا. پھر اس کے بعد نواز شریف آئے میدان میں. انہوں نے پھر ظاہر ہے ایک ویو ہے نا عوام کے اندر, ایک لہر ہے. پولیٹیکل لیڈر اگر اسے ایکسپلائٹ نہیں کرے گا تو کوئی اور کر لے گا. مولانا تو آ گئے نا ادھر میدان میں, تو نواز شریف اگر چپ رہیں گے تو یہ ویو ساری لے جائیں گے مولانا. تو انہوں نے تو اب میدان میں مجبوراً آنا تھا, لیکن وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ آئے. نام لیا, پیچھے ہٹ گئے, لیا پھر ساتھ شہباز شریف کو چھوڑ دیا, مولانا کو آگے دھکا دیا, پھر پیچھے سے سب بھاگ گئے.
وہ جو پہلا دھرنا تھا. تو اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو مطلب نون لیگ کی لیڈرشپ نے مولانا کے ساتھ ہر جگہ پہ بری کی ہے. لیکن خیر مولانا نے وہ وفاداری بشرط استواری اس کو نبھائی, یا انہوں نے اپنی اس کو سیاسی ضرورت سمجھا, بہرحال اس کو وہ لے کے چلیں. پیپلز پارٹی بھی بہت برا کرتی رہی مولانا کے ساتھ اس عرصے میں. تو جب جو بندہ کانسٹنٹلی پوری استقلال کے ساتھ اس پورے عرصے میں جم کے کھڑا رہا ہے وہ مولانا ہے سیاسی پارٹیوں میں سے. تو ان کی پارٹی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. معلوم ہوا ایک پارٹی ہے تو ظاہر ہے اس کی وہ ایک مذہبی وہ بیک گراؤنڈ ہے. لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ مولانا نے مذہبی کارڈ استعمال کیا. ٹھیک, وہ انہوں نے اپنی سیاسی اسٹرینتھ شو کی ہے. وہ بے شک مذہب کی بنیاد پہ بنی ہو, لیکن وہ اسٹرینتھ انہوں نے جو شو کی ہے وہ ایک پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے. یہ تو نہیں کہ آپ مشکل میں پڑے تو آپ مذہب کا نعرہ لے کے آئے ہوں, یہ نہیں ہوا. مولانا نے یہ نہیں کیا جو کہ عام طور پر کیا جاتا ہے, جو کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے ساری بات وہ کی ہے جو دھاندلی ہوئی ہے, جو انہوں نے کہا ناجائز حکومت ہے, ہم اسے نہیں مانتے, یہ غلط طریقے پہ مسلط کی گئی, ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ ہے سارا. صحیح. خالد صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں سول سپریمیسی کے حوالے سے, اور اس میں ان جو بھی اس وقت کی سیاسی پلیئرز ہیں یا جو جمہوری قوتیں ہیں ان کی ایک درجے میں جب ان کی پذیرائی کی جاتی ہے یا ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے, تحسین کی جاتی ہے, تو ایک یہ آگے سے ایک رسپانس دیا جاتا ہے یا بعض ساتھیوں کی طرف سے ایک خیال آتا ہے کہ کیا چوروں کی مدد سے اگر دوبارہ سے سول سپریمیسی آ جائے تو کیا دوبارہ سے ہی وہی چور اور ڈاکو دوبارہ سے برسر اقتدار نہیں آ جائیں گے؟ یار اگر ہم مطلب جیسا معاشرہ ہوگا ویسے ہی لوگ آئیں گے. صحیح. تو مطلب ٹیکنیکلی اگر بات کریں تو پرویز مشرف سے لے کے 20 سالوں میں چوری ثابت تو نہیں کی جا سکی. یہ ایک عوامی رائے جو بنا دی گئی ہے کہ چور ہیں, وہ جیسے سرمایہ دار رائے بناتے ہیں, جیسے لابیاں رائے بناتی ہیں, جیسے مافیاز رائے بناتے ہیں. رائے تو بن گئی ہے کہ چور ہیں, ثابت کتنی چوری ہوئی ہے. اور اگر نہیں ہو سکی ہے, آپ کہتے ہو یار یہ بڑی یعنی انہوں نے سوفسٹیکیٹڈ چوری کی ہے, نہیں ہو سکی. آپ کو چور کہنے کا حق کدھر سے مل گیا؟ پھر چھوڑ دیں اللہ پہ. ایک آدمی پہ زنا ثابت نہیں ہو سکا, 4 گواہ نہیں آ سکے, آپ اسے زانی کہہ سکتے ہیں؟ 3 آدمیوں نے جنہوں نے دیکھا ہے, 4 گواہ نہیں ہیں, 3 ہیں, آنکھوں دیکھا بھی ہے, وہ پھر کہہ سکتے ہیں اسے 80 کوڑا لگے گا. یہ تو فرد جرم الٹ ان پر پڑ جائے گا. ہاں 80 حد قذف لگے گی. ٹھیک ہے, تو بات سیدھی سی ہے. ثابت ہو گیا ہے تو چور کہیں, نہیں ثابت ہو سکا تو ہم نہیں کہہ سکتے. کی بھی ہے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ثابت نہیں ہو سکا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کون چور نہیں ہے. پھر اگر معیار یہی ہے کہ جس کو آپ نے زیادہ چور کہہ دیا وہ چور ہے, تو پھر بڑا چور کون ہے؟ سیاستدان تو مورے ہیں. تمام سیاستدان کن گملوں میں اگ کے آئے ہیں؟ جو خود جو اپنے بل پہ آیا وہ سیاستدان وہ بتائیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ بات سمجھ لیں کہ بھائی آپ کو ایک کمزور حکمران چاہیے ہوتا ہے جس کی عوام میں جڑیں نہ ہوں. خطرہ آپ کو عوام سے ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ان پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہوتا ہے, ان کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کو درمیان کی جو لیئر چاہیے وہ چاہیے کرپٹ. ان کی فائلیں آپ کے پاس پہلے سے ہوں کہ وہ اگر دائیں بائیں ہوں تو وہ فائل ان کو دکھا دی جائے. ٹھیک ہے, تو یہ تو پوری لیئر آپ کریٹ کرتے ہیں اور یہ عوامی نمائندے بنا کے ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کر کے عوامی نمائندہ بناتے ہیں. تو عوام نے ان کو اس لیے بنایا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ول کو ایکسرسائز کریں گے اور ہمیں ریپرزینٹ کریں گے. لیکن آپ نے انہیں اس لیے بٹھایا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی مرضی چلائیں گے اور عوام کو دھوکہ دیں گے. تو ان کو یہ ساری دھوکے بازیاں, ساری چوریاں, ساری چکاریاں آپ نے سکھائی ہوتی ہیں اس لیے کہ یہ مین شیئر یہ لے جائیں. نہ,
صرف اس لیے کہ یہ مریض ہیں، یہ پروٹوکول کے شوقین ہیں، یہ شہرت کے بھوکے ہیں، یہ جو ہے نا تختیاں لگانے کے شوقین ہیں، یہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے نہیں کیے ان کی بھی تعریفیں کروانے کے وہ ان کے اندر وہ ہے شوق ہے. آپ ان کی اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے ٹھیک ہے پروٹوکول لو، گاڑیاں آگے پیچھے ہوا کرتے پھریں آپ کے، تو لیکن اس کے بدلے میں ہمارے حصے کی کالک آپ اپنے منہ پہ ملو. جو گالی ہمیں پڑنی ہے وہ تم نے کھانی ہے. تو یعنی کہ چور، ٹھیک ہے، تو چور چاہیے ہمیں. ان میں سے جو چور رج جاتا ہے اور لوگوں میں بھی مشہور ہو جاتے ہیں وہ اب خطرناک ہو جاتا ہے. اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، مزید اس کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں میں جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں. یہ چور اب آپ کو نہیں پسند، اب آپ نے نیا چور لانا ہے کہ جس کی جڑیں جو کھوکھلا ہو، جس کو جب آپ کھینچیں اس کے نیچے سے تخت تو لوگ اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. وہی کمزور آدمی آپ کے ہاتھوں بلیک میل ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ جو فائلیں نکلتی ہیں نا، یہ نکل آئی وہ فائل نکل آئی، یہ تبھی نکلتے ہیں جب رکھنا پڑتا ہے. جب کسی نے اس نے کہا ہوتا ہے یار میں نے واپس عوام میں بھی جانا ہے، لوگ مجھے جو ہے نا ریجیکٹ کر دیں گے، تو یعنی ہماری نہیں ماننی ہے، تو پھر اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہماری نہیں مانیں گے، ہم بندہ ہی نہیں لے آئیں گے. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی سائری. ٹھیک. خالد صاحب، اس سارے منظرنامے پہ اسی سوال پر ہم اپنی بحث کو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. شبان المسلمین کے یار وہ 2 شعر سنانے کا دل کر رہا ہے. جی سنائیے. اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری ہے، یہ الیکشن کے کھیل میں. جی جی. شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، ووٹر بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. تو شاید پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ چور کا شور مچاتے ہیں یا اس چور کے شور پر یقین کر لیتے ہیں وہ تعین مراتب نہیں کر پاتے. یہ نہیں کر پاتے، اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں جانتے کہ چور مچائے شور. صحیح. ٹھیک ہے، چور مچائے شور. وہ ہمیشہ آپ یہ دیکھیں گے نا کہ جس نے چوری کی ہوتی ہے وہ دوسرے کے ذمہ لگاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی ہے نا، وہ یہودی کی چوری کی تھی کسی مسلمان نے، نہیں ایک مسلمان نے چوری کی اور جا کے چوری شدہ سامان یہودی کے گھر رکھ دیا، اور بعد میں جب وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا یہ چوری یہودی نے کی ہے. تو یہ تو چور ہوتا ہے جو چور پر دوسرے پر اپنی چوری کا الزام لگاتا ہے. صحیح. تو یعنی وہ منی لانڈرنگ جو ہو رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا مانتا ہوں میں، وہ اس کی وجہ سمجھ لیں کیوں ہو رہی تھی. پاکستان سمگلنگ کی ٹریفک کا سینٹر ہے. یہ سارا ابھی وہ آپ نے اگر کچھ اس طرح کے پروگرام دیکھے ہو نا، جو عاشر عظیم بلوچستان کی کہانیاں سناتے ہیں، تو ایک بلوچستان ہی تو نہیں ہے نا، کے پی کے بھی، اور پھر اب تو چائنا بھی ہے. دنیا جہاں کی سمگلنگ، انڈر ورلڈ کی ساری جو ٹریفکنگ، تو اب اس میں پھر یہ ہے کہ مال بنتا ہے، وہ ساری بلیک منی ہے، اس کو آپ نے وائٹ منی کیسے کرنا ہے. تو اب اس کے لیے وہ جو ہے منی لانڈرنگ ہے. تو یہ تو پاکستان میں ہمیشہ سے ہو رہی ہے، کوئی نئی بات ہے. تو ابھی رک گئی ہے کیا؟ چلتی رہتی ہے. چلیے اب اس گفتگو کے سلسلے کو ہم ختم کرتے ہیں اور آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. شبان المسلمین کے جو رفقا ہمارے ساتھ ہیں اور ان میں آپ کی جو رائے ہے وہ کافی سنی جاتی ہے، تو جو بھی ہمارے ساتھی ہیں جو کہ ایک اپنی پولیٹیکل رائے بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے اس سارے سیاسی منظرنامے میں آپ کا کیا پیغام ہے یا آپ کی کیا گائیڈ لائن ہوگی؟ دیکھیں، اس میں یہ جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں یا جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک، تو اس میں ہو سکتا ہے یہ بھی رائے ہو کہ یار اس پہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، باطل نظام ہے، تو اس میں کون ٹھیک اور کون غلط اور یہ اور وہ، تو میں اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال قرآن مجید نے سروکار رکھا ہے.
مکی قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو سارا مشرکین کے طرز عمل پر بحث کر رہا ہوتا ہے. اور باقی یہ بات ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو اپنے لیے طریقہ کار وضع کیا ہے وہ طریقہ کار ہے تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ہم آہنگ. اگر اس ملک کے اندر سے سول رائٹس کا خاتمہ ہو جاتا ہے, سول سپریمیسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اور کوئی ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے, یا کوئی جو ہے نا ون پارٹی رول جو چائنا کا ہے وہ والا نظام یہاں پہ آ جاتا ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جد و جہد کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ کو آزادی اظہار رائے ہی ختم ہو گیا تو آپ رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ اب سعودی عرب میں تو یہ کام نہیں کر سکتے نا آپ, ہاں تو بندہ ہی غائب. آزاد معاشرہ اس کے لیے چاہیے, آزاد معاشرہ چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہ جو دور دراز بھی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں تو وہ بھی کہتی ہیں جب پاکستان میں بڑا امکان ہے خلافت کا, اور وہ ادھر سے دوڑ کے جو ہے نا وہ یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں خلافت لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ بولنے کی آزادی ہے, اور یہ کہ آپ کو جماعت بنانے کی آزادی حق ہے, آپ اپنی جماعت بنا سکتے ہیں. سعودی عرب میں تو نہیں بنا سکتے. تو جو لوگ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اسلام میں ون پارٹی گورنمنٹ ہے یا ایک ہی پارٹی ہوتی ہے اور پارٹیاں نہیں ہوتی, جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی حکمران کے یہ حق ہیں اور اس کے اگینسٹ کوئی آپ بات نہیں کر سکتے, تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہوتے ہیں کہ پھر آپ یعنی آپ کو جماعت بنانے کا پھر کیا حق باقی رہے گا اگر یہ نظام آتا ہے تو. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جو کل تحریک چلانی ہے جسے آپ جو ایکٹیو ریزسٹنس جسے آپ کہتے ہیں, وہ کوئی تصادم اس معنی میں تو نہیں ہے کہ آرمڈ کانفلکٹ ہوگا, وہ ایک عوامی تحریک ہے. تو عوامی تحریک کا ماحول تو سول سپریمیسی کے اصولوں کے تابع ہی بن سکتا ہے. تو جو ہمارے ساتھی پھر اس معاملے میں یہ شعور نہیں رکھتے ہوتے تو وہ پھر جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ شیخ چلی والا کام کرتے ہیں کہ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں جس پر انہوں نے آشیانہ بنایا ہوتا ہے. ہماری تو ساری فکر اس پر کھڑی ہے. تو ان چیزوں پر ہمیں چوکنا بھی رہنے کی ضرورت ہے. اس کو جو قوتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کی تائید کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب یہ اب ایک فرق ہو گیا, ہم کوئی اس میں ایکٹیولی شامل نہیں ہو رہے, اس تحریک کا کوئی حصہ نہیں ہے, لیکن ایک اخلاقی تائید اور ان کے حق میں بات کرنا, یہ تائید دینا, یہ ہماری ضرورت ہے. پھر یہ کہ اگر ہم ایک انقلابی جماعت ہیں اور سیاسی سماجی معاشی نظام ہمارے اس کو تبدیل کرنا پیش نظر ہے, تو جو اس وقت ہے اس کی جانکاری, اس کی خامیاں, اس کی خوبیاں وہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے. تو اس پر اگر تبصرہ نہیں کریں گے, اس کی طرف ہماری اس کو مانیٹر نہیں کریں گے, اس کا تجزیہ نہیں کریں گے, تو پھر ہم آئسولیشن میں چلے جائیں, پھر تو اپنے جزیرے میں آباد ہیں نا, پھر غیر متعلق ہو گئے, اس سوسائٹی کا حصہ ہی نہیں ہے ہم پہ. لہٰذا جہاں تک ہماری جو دینی ذمہ داریوں کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں, یہ ہماری ملی اور سماجی ذمہ داریاں ہیں, ان کو بھی نبھانے کی کوشش کرنی ہے. اس پہ پوری طرح چوکنا رہنا ہے, ان پہ پیرا دینے کی ضرورت ہے. صحیح. چلیے خالد صاحب, پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام سائٹ ان سائٹ. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا